ایک وہ وقت تھا جب مجھے لگتا تھا کہ زندگی میں سکون صرف تبھی ملے گا جب ہر چیز فکس ہو جائے گی، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، میری مرضی کے مطابق ہو جائے گی، ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے گی۔ یعنی جب زندگی پرفیکٹ ہو جائے گی تو زندگی میں سکون آ جائے گا۔ جب میں بھی پرفیکٹ ہو جاؤں گی میری زندگی بھی پرفیکٹ ہو جائے گی۔ لیکن سکون آپ کی زندگی میں اس طرح سے داخل نہیں ہوتا، یہ خاموشی سے آتا ہے۔ کب؟ جب آپ سیکھ جاتے ہیں اپنی زندگی کے بہت سے بوجھ اپنی زندگی سے نکالنا، جب آپ اپنی زندگی سے بہت سی ایکسٹرا چیزوں کو، ایکسٹرا لوگوں کو، ایکسٹرا پریشر کو نکال باہر کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں سکون انٹر ہو جاتا ہے۔ ناٹ آل ایٹ ونس، یہ سب ایک ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ چھوٹے چھوٹے قدم، چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنز، جسٹ اسمال تھنگس، آلموسٹ انویزیبل چینجز، یہ لے کر آتی ہیں آپ کی زندگی میں سکون۔ اور یاد رکھیے سکون وہ چیز ہے جو کہ آپ کہیں ڈھونڈنے سے حاصل نہیں کر سکتے، جو کہ آپ کو کہیں ملتا نہیں ہے، بلکہ آپ کو خود کریٹ کرنا پڑتا ہے بائی میکنگ اسمارٹ چوائسیز۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو میریز ڈن۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں that when I crossed 30 تو مجھے یہ فیل ہوا کہ زندگی میں سب سے بڑی چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ آپ کی پرائیورٹی لسٹ میں ٹاپ پر ہونی چاہیے، that should be peace, that is سکون۔ آپ کی زندگی میں اگر سکون نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سو اپنی زندگی کو آہستہ آہستہ میں نے پیسفل بنایا، اوور دا نائٹ نہیں بلکہ آہستہ آہستہ، کچھ اسمارٹ چوائسیز کر کے، کچھ اسمارٹ ڈیسیژنز لے کر، کچھ چیزیں اپنی زندگی سے باہر نکال کر اور کچھ کو اپنی زندگی میں اڈیپٹ کر کے۔ اور وہ میں نے کیسے کیا وہی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے تو میں نے خود کو ایکسپلین کرنا چھوڑ دیا، خود کو لوگوں کے سامنے اپنے بارے میں، اپنے ڈیسیژنز کے بارے میں وضاحتیں دینا چھوڑ دیا۔ میں پہلے بہت زیادہ اپنی چوائسیز کو ایکسپلین کرتی تھی، میں ایسے کر رہی ہوں تو کیوں کر رہی ہوں، میں یہ کرنے جا رہی ہوں تو کیوں کرنے جا رہی ہوں، لائک آئی یوز ٹو جسٹیفائی مائی ڈیسیژنز اے لاٹ۔ لیکن پھر میں نے اپنی چوائسیز کو ایکسپلین کرنا چھوڑ دیا، میں ایسا کیوں کر رہی ہوں، میں ویسا کیوں نہیں کر رہی، وائی آئی نیڈ اسپیس۔ مطلب آہستہ آہستہ مجھے ریئلائز ہو گیا کہ وہ لوگ جو کہ آپ کو جانتے ہیں، ان ٹرو مینس آپ کو سمجھتے ہیں، ان کو آپ کی کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ لوگ جن کو آپ کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، یعنی جو آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ آپ کو کسی بھی طرح سمجھیں گے نہیں۔ یعنی جنہوں نے آپ کے بارے میں غلط سوچنا ہے، غلط اوپینین رکھنا ہے، وہ وہی کریں گے چاہے آپ خود کو کتنا ہی ایکسپلین کیوں نہ کر لیں۔ سو آئی اسٹاپڈ اوور ایکسپلیننگ، اور جب میں نے یہ کرنا شروع کیا تو میرا ذہن ہلکا پھلکا ہو گیا۔ کیونکہ ہمارے ذہن کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے لوگوں کے اوپینین کا۔ ہم کچھ بھی کرنے لگے اپنی زندگی میں تو سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا۔ سو میں نے اس پریشر سے، اس اسٹریس سے خود کو آزاد کیا۔ میں نے اپنی ہر بات جسٹیفائی کرنا چھوڑ دیا اور اس سے میری زندگی زیادہ خاموش ہو گئی، یعنی پیسفل ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے فوراً رد عمل دینا چھوڑ دیا، فوراً ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے یہ جان لیا کہ ہر میسج کا انسٹنٹ یا فوراً رپلائی کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو کال کرے تو آپ فوراً ہی جواب دے دیں، کوئی آپ کو میسج کرے تو آپ نے فوراً سے رپلائی کرنا ہے، اور دوسروں کے ایموشنز کا بھی فوراً ریئیکٹ کرنا، رد عمل دینا ضروری نہیں، اور اپنے ہی ایموشنز کا بھی فوراً رد عمل دینا ضروری نہیں۔ کبھی کبھار آپ کی خاموشی ہی آپ کا سب سے وائز ڈیسیژن، آپ کا عقل مندانہ فیصلہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جب ہم رک جاتے ہیں تو یہ اصل میں ہم خود کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سو میں نے سیکھا کہ مجھے تب رسپونڈ کرنا ہے جب میرے ایموشنز سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، بیٹھ جائیں۔ میں نے اپنے ایموشنز کی زد میں آ کر فوراً سے ریئیکٹ نہیں کرنا کہ جس پر میں بعد میں پچھتاؤں، اور اس عادت نے مجھے واقعی میں بہت سکون دیا اور مجھے بہت سے ایکسٹرا سٹریس سے بچا لیا۔ اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا بہت زیادہ کنزیوم کرنا، بہت زیادہ کانٹینٹ کنزیوم کرنا، بہت سارے لوگوں کے اوپینینز کو کنزیوم کرنا، بہت ساری آوازوں کا اثر لینا جو کہ مجھے بتا رہی تھیں کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے۔ اینڈ آئی اسٹارٹیڈ چوزنگ لیس، فون کو کم اسکرول کرنا،
فون پر یا کسی بھی اسکرین پر کنٹینٹ کو کم سے کم کنزیوم کرنا، لوگوں کے خود کے بارے میں اوپینینز کو کم سننا، لیس کمپیریزن. لائک آئی فائنلی اسٹارٹیڈ ہیئرنگ مائی اون وائس. جب میں نے اپنے ارد گرد کی آوازوں کے شور کو کم کیا تو میں نے اپنی ہی آواز کو سننا شروع کیا، اور اس خاموشی میں مجھے میرا سکون ملا. کم دیکھنا، کم سننا اور زیادہ محسوس کرنا اپنے ایموشنز کو، اپنی فیلنگز کو. جب ہم دوسروں کے اوپینینز کو، دوسروں کی آوازوں کو زیادہ سن رہے ہوتے ہیں، دوسرے کیا چاہتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم بہت زیادہ جب کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ہی اندر کی آواز کو نہیں سن پاتے ہیں، اپنے ہی اوپینین کو، اپنی ہی آواز کو ہم کہیں دبا دیتے ہیں. باہر کے شور کو میں نے کم کیا اور اپنے اندر کی آواز کو میں نے سنا، اور اسی میں مجھے سکون ملا. پھر میں نے ہر چیز کو فکس کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ میں بہت زیادہ سٹریس لیتی تھی کہ ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے، چاہے وہ گھر کی صفائی ہو یا میرے سے جڑے رشتے، اور میری ان کو لے کر جو ایکسپیکٹیشنز تھیں ان کو پرفیکٹ ایکسپیکٹ کرنا میں نے چھوڑ دیا. ہماری زندگی میں بہت سی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے. ہمیں انہیں کنٹرول میں کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. کچھ چیزیں دے ڈونٹ نیڈ فکسنگ، وہ جیسا ہے اس کو ویسا ہی چھوڑ دیں. کچھ ہماری لائف کے فیزز ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں صرف صبر کرنا ہوتا ہے. ہم نے ہر چیز کا اختیار اپنے ہاتھ میں کر کے اس کو بدلنا نہیں ہوتا، بلکہ وہاں ہم نے صبر کرنا ہوتا ہے. میں نے چھوڑ دیا ہر چیز کو فکس کرنا، اس کا سٹریس دینا. میں نے جان لیا کہ ہر چیز کا پرفیکٹ ہونا ایک تو ضروری نہیں، دوسرا ہر چیز کی کلیئرٹی بھی مجھے ہونا ضروری نہیں. اگر کچھ ہو رہا ہے تو ایسا کیوں ہے، اس کی کیا ریزن ہے، اس میں ہی ہم الجھتے چلے جاتے ہیں. میں نے چھوڑ دیا ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنا جن کا جواب شاید میرے لیے ضروری نہیں تھا. جو ہے جیسا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا اور صبر کے ساتھ دیکھنا کہ زندگی آپ کے لیے آگے کیا لے کر آ رہی ہے، بجائے اس کے کہ ہر چیز کو اپنے اختیار میں کرنے کی کوشش کرنا اور ہر چیز کو اپنے مطابق لے کر چلنا. It brings nothing but extra stress and extra burden in your life. پھر سب سے بڑی چینجنگ جو میں نے کی، میں نے اپنی مارننگز کو ایک ریس کی طرح گزارنا چھوڑ دیا. صبح اٹھتے ساتھ ہی بھاگنا، دوڑنا، کاموں میں پڑ جانا، ایک کام دوسرا کام، رشی اور کیوٹک مارننگ کو تو میں نے بائے بائے کہہ دیا. میں نے پیسفلی اپنے مارننگز کا آغاز کرنا شروع کیا. صبح اٹھتے ساتھ ہی اپنے فون کو چیک کرنا چھوڑ دیا. صبح اٹھتے ساتھ ہی پورے دن کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا. اب میں آہستہ آہستہ اپنے دن کا آغاز کرتی ہوں. آرام سے صبح اٹھنا، سکون کے ساتھ کافی کا مگ انجوائے کرنا اور let the day arrive on its own. Because when mornings are calm, life feels calmer too. جب آپ کی مارننگز پیسفل ہوتی ہیں، آپ کا پورا دن پیسفل گزرتا ہے، آپ کی زندگی پیسفل ہوتی ہے. جب صبح سکون سے گزرتی ہے تو دن بھی زیادہ پرسکون محسوس ہوتا ہے. یہ وہ 5 چینجنگز تھیں جو کہ میں نے اپنی زندگی میں کی، اپنی زندگی کو پیسفل بنانے کے لیے. اگین آئی ریپیٹ، اپنی زندگی کو پرسکون آپ خود بناتے ہیں. یہ سکون آپ کو کہیں ملتا نہیں ہے جس کی آپ تلاش میں نکل جائیں گے اور آپ کہیں سے حاصل کر لیں گے، یا اس کے لیے کوئی پرفیکٹ ٹائم نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو چھوٹی چھوٹی اپنی لائف میں، ڈیلی روٹین میں، اپنی ہیبٹس میں کچھ چینجنگز کرنی پڑتی ہیں. اس سے ہی آہستہ آہستہ پیس آپ کی زندگی میں انٹر ہوتا ہے. پروٹیکٹنگ یور پیس ڈزنٹ ریکوائر بگ چینجنگز. کوئی آپ نے بہت بڑی بڑی چینجز نہیں اپنی زندگی میں لے کر آنی. یہ آپ کی زندگی میں پیس سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے چھوٹے چھوٹے انکار سے. کبھی کبھار بھیڑ کو، ہجوم کو انکار کر دینا، کبھی کبھار شور کو انکار کر دینا، کبھی کبھار خود کو روک کے رکھنے کو انکار کر دینا، اور آہستہ آہستہ آپ کی زندگی خاموش ہوتی چلی جاتی ہے. خالی نہیں بلکہ پرسکون ہوتی چلی جاتی ہے. اور شاید یہی اصل کامیابی ہے، اور میرے لیے تو یقیناً
یقیناً یہی کامیابی ہے کہ آپ کی زندگی کا پرسکون ہونا۔ کبھی کبھار ہماری زندگی میں خوشیاں تو ہوتی ہیں لیکن ہماری زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ خوشی تو ہمیں کسی بھی ایک لمحے میں، کسی بھی ایک ریزن کی وجہ سے، ایک شاپنگ کر کے، ایک اچھا کھانا کھا کے، کسی سے ملاقات کر کے، کچھ بھی اپنی پسند کا کر کے خوشی ہم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن سکون وہ چیز ہے جو کہ آپ آسانی سے حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کو بنانا پڑتا ہے، اپنی زندگی کو پرسکون آپ نے خود بنانا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار خوشیاں تو ہوتی ہیں، سکون نہیں ہوتا، لیکن سکون should be your ultimate goal۔ آپ کی زندگی کا پرسکون ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، اور جب آپ کی زندگی پرسکون ہونا شروع ہو جاتی ہے، خوشیاں آٹومیٹکلی اس کو فالو کرتی ہیں۔ اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کی کوشش کیجئے، وقتی خوشیوں کے پیچھے نہ بھاگیے، بلکہ اپنے سکون کو، اپنے پیس کو پروٹیکٹ کیجئے، اس کو پرائرٹائز کیجئے۔ چلیں جی، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے، فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ دس از ماریا سائننگ آف انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔